احتیاط کر کے بچ جاؤں گا. پیغام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالی احتیاط مقدر کو بدل سکتی نہیں, تقدیر نہیں تبدیل کر سکتی. اور کاش عقل کے اندھوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. کاش وہ جو چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, رو پیٹ رہے ہیں اور روزانہ 1500 1700 کا اضافہ کر رہے ہیں تعداد میں, آج اتنے ہو گئے, اور کاش ان کو میں کیا کہوں, میں کوئی سخت جملہ نہیں کہتا, کاش ان کی عقل میں, ان کے خانے میں یہ بات آئے. لا یغنی حذر من قدر. 1450 سال پہلے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ احتیاط, خالی صرف احتیاط کر کے بیٹھ جانا, یہ مقدر کو تبدیل نہیں کر سکتا. جو لکھ دیا گیا وہ ہو جائے گا. تو اللہ کے پیغمبر پھر مقدر کو کیا تبدیل کرے گا؟ اللہ اکبر. پھر سمجھنے والی بات یہ ہے نا, اللہ کے پیغمبر پھر مقدر کو تبدیل کیا کرے گا؟ اللہ اکبر. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا, ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. دعا ایسی چیز ہے جو تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ابھی نازل نہیں ہوا, دعا اس کو لٹا کے رکھ دے گی. مکمل حدیث. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی طرف سے کچھ مقدر میں تحریر ہوتا ہے, وہ نازل ہو رہا ہوتا ہے, نیچے سے بندہ دعا مانگ. یہ حدیث کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں, کوئی آپ کو ویسے اپنی طرف سے نقشہ نہیں کھین کے بتا رہا, حدیث کے الفاظ. فرمایا مقدر میں لکھا نازل ہو رہا ہوتا ہے, بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے, یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں. کب تک؟ قیامت آ جاتی ہے, وہ بیماری اس تک پہنچ نہیں پاتی. قیامت قائم ہو جائے گی, جو اس نے دعا مانگی تھی اس کے مقدر کے آگے ڈٹ جائے گی, اللہ وہ بیماری اس تک پہنچنے نہیں دے گا. اور یہ دعا ہے, یہ طریقہ بچنے کا دعا ہے. لا يرد القضاء الا الدعاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تقدیر کو, لکھے ہوئے کو, قسمت کو کہتے ہیں نا مقدر میں لکھ دیا گیا, نصیبے میں لکھ دیا. آج یہ عقیدہ بھی صحیح کر کے جائیں انشاءاللہ. بھائی جان الحمدللہ آپ کی بڑی اصلاح کرتے ہیں, میں دیکھتا ہوں ان کے خطبات بھی اور دروس بھی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ ان کو مزید برکتوں سے, عزتوں سے نوازے, اللہ ان کی حفاظت فرمائے, اللہ آپ سب کے لیے ان کا ہونا خیر کا باعث بنائے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت, ہمارے ہاں یہ بڑا چرچا ہے, یہ بڑا گمان ہے لوگوں کا, او نہیں جی مقدر میں لکھ دیا گیا تھا, تقدیر میں لکھا تھا, اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جس پیغمبر نے تمہیں مقدر تقدیر کا معاملہ سمجھایا, اسی پیغمبر نے فرمایا, لا يرد القضاء الا الدعاء. دعا واحد ایسی چیز ہے جو تقدیر میں لکھے ہوئے کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے. اللہ اکبر. وہ اتنی قیمتی چیز. اب سمجھ آ گیا ہوگا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. وہ یہ لڑنے کے لیے بہترین چیز, یہ بہترین ہتھیار. یہ مصیبت سے لڑنا ہو دعا سے لڑو, غم سے لڑنا ہو دعا سے لڑو, پریشانی سے لڑنا ہو دعا سے لڑو, تکلیف سے لڑنا ہو دعا سے لڑو. یہی وجہ ہے, یہی سبب ہے. قرآن انبیاء کی تکالیف کا ذکر کرے گا, فوراً دعا کا تذکرہ. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, بات کو مکمل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ, سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں, آپ کو ملیں گی صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دعائیں. اللہ اکبر. وہ تو معاملہ ہی بڑا شاندار, میں کہاں کرتا ہوں. وہ سیرت کا مطالعہ کرے نا تو ایک چیز بڑی سمجھ میں آتی ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کے ساتھ دعا جڑی نظر آتی. کتابیں چھپی ہیں نا پیارے رسول کی پیاری دعائیں, حسن المسلم, اذکار نافعہ, بڑی کتابیں الحمدللہ. وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کے ساتھ دعا کو نتھی کیا کرتے. لباس پہننا ہے دعا, کھانا کھانے سے پہلے دعا, کھانا کھانے کے بعد کی دعا, واش روم میں جانا ہے تب دعا, نکلنا ہے دعا, وضو کرنا ہے دعا, مسجد میں داخل ہونا ہے دعا, نکلنا ہے دعا. ہمارا موضوع ہر غم کی دعا, تکلیف کی دعا, پریشانی کی دعا. سن کے جائیں. بڑی ٹینشن بنی ہے جی. خان صاحب کل بیٹھے تقریر کر رہے ہیں, ابھی کل کی بات ہے, کہہ رہے ہیں جو دنیا بھر کے سائنسدان کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں, انہوں نے نام لیا تھا دنیا کا, میں نے خود وہ کلپ سنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال اس بیماری کی ویکسین آنے کا کوئی چانس نہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ویکسین نہیں آنی تو یہ بیماری نہیں جانی، تو لہذا ہم لاک ڈاؤن کیوں طویل کریں؟ وہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، میرا یہ موضوع نہیں۔ اور مدینے کی ریاست کا نام لے کے آئے ہیں نا، اللہ کی قسم میں ان کا نہ مخالف ہوں نہ سپورٹر ہوں، مجھے کوئی غرض نہیں، میں یہاں سیاسی باتیں نہیں کرنے آیا، میں ویسے آپ کو ایک اشارہ دینے لگا ہوں۔ مدینے کی ریاست کا نام لے کے آئے، کاش 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 اور ان کے وزیروں مشیروں میں ہی خود نہ صحیح اور کوئی اس بندے کو یہ تعلیم دے دیتا، تو جس ویکسین کی تلاش کو سال بھر آگے ڈال رہا ہے، وہ ویکسین تو 1450 سال پہلے جناب محمد مصطفیٰ دے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیں حدیث جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویکسین ہوتی کیا ہے پہلے یہ سمجھیں۔ ویکسین کا مطلب یہ ہوتا ہے بیماری کے لگنے سے پہلے جسم میں کچھ ایڈ کر دیا جائے، کوئی ایسے جرثومیں، کوئی ایسی چیزیں، یا آپ اس کو سادہ الفاظ میں دوائی کہہ لیں، ایڈ کر دی جائے جس سے بیماری نہ لگ سکے، یہی ہوتی ہے بھائی جن ویکسین۔ یہ ویکسین جو چیز آپ کو بیماری لگنے سے محفوظ رکھے۔ اوے عقل کے اندھو، کاش تم نے تھوڑا سا ہی دین کا مطالعہ کیا ہوتا تو پتہ ہوتا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکسین دی 1450 سال پہلے دی۔ فرمایا جو بندہ صبح کی نماز پڑھے، یہیں پہ رک جائیں، ابھی آگے نہیں جانا، کیا کرے؟ پھر بولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان فی ذمت اللہ، بھائی جان صحیح حدیث ہے، فرمایا وہ بندہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ ڈاکٹر حضرات ذمہ داری لے لیں وہ بڑھیا کہ اللہ ذمہ داری لے لیں وہ بڑھیا؟ بولے ڈاکٹر گارنٹی دے دے نہیں جی بندے کو کچھ نہیں ہوتا، یہ بات بڑی ہے کہ اللہ گارنٹی دے دے بندے کو کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی گارنٹی بڑی۔ من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمت اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ کیا ہوا؟ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ صحابہ اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل کریں۔ پوچھا اللہ کے پیغمبر یہ ذمہ داری کیا ہے؟ وضاحت کر دیں، بتلا دیں، کسی کے ذہن میں کوئی شبہ نہ رہ جائے، یہ ذمہ داری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عاشا رزق وکفی وان مات دخل الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ اگر زندہ رہا اس کا اس دن کا رزق اللہ کے ذمہ، یہ بھوکا نہیں مرے گا۔ او جی لاک ڈاؤن ہو گیا، خوراک نہیں پہنچنی، یہ نہیں ہونا، اوے اللہ کے بندو، اللہ جس کی ذمہ داری اٹھا لیں وہ بھوکا مر سکتا ہے؟ نہیں مر سکتا۔ وَقُفِيَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پورے دن میں کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی بیماری اس بندے تک پہنچنا چاہے وَقُفِيَ، اللہ اس بندے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس سے بڑی ویکسین ہے کوئی جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے؟ بیمار ہو سکتا، فرمایا وَإِن مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اگر اس دن مقدر تھا، اس کی عمر ہی اتنی تھی، تقدیر میں لکھا تھا اس نے اس دن فوت ہو، نہیں ہو، ٹائم مقرر ہو چکا تھا، کیا ہوگا؟ اللہ نے اس بندے کو اپنی ذمہ داری میں لیا تھا، دخل الجنہ، اللہ اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرمانا۔ وہ اتنی بڑی ویکسین۔ اچھا اب آگے چلیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جو نماز فجر کی پڑھ لے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک کلمہ، وہ کلمہ کیا ہے؟ آسان سا لکھا ہوگا، جگہ جگہ اب تو تقسیم ہو رہا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض۔ بیٹھ جائیں محترم، نہیں مجھے نہیں ضرورت، جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے صبح فجر کی نماز پڑھی، 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیا، دنیا کی کوئی بیماری، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف اس بندے تک پہنچ سکتی نہیں۔ ویکسین ہے کہ نہیں؟ بیماری سے ہی بچنا ہے نا، تو اس سے بڑھ کر ویکسین کیا ہے؟ ایمان تو ہو،
دین سے تمہارا تعلق تو ہو, تمہیں دین کی الف بے کا پتہ تو ہو. ویکسینیشن چاہیے اللہ کی طرف سے. بے شک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کئی دعائیں, اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو عام معروف نہیں, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کہیں بھی جائے, اپنے گھر ہی آیا, کسی شہر میں مہمان, کہتے ہیں نا جی ٹریول نہیں کرنا, ٹرانسپورٹ بند ہے, آپ کو نہیں پتا اس شہر میں بیماری نہیں, آپ وہاں پہ جائیں گے بیماری لگ جائے گی, آپ واپس آئیں گے یہاں. ہو رہا ہے نا یہ ڈرامہ. صحیح حدیث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز پڑھے یہ کلمہ کہہ دے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یا پھر کسی بھی جگہ اترے, اپنے گھر میں آئے, کسی شہر میں آئے, بازار میں آئے, مسجد میں آئے, کہیں بھی اترے, یہ جملہ پڑھ دے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ اس شہر میں موجود ہے کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. کیا چاہیے, کیا طلب کر رہے؟ سارا کچھ تو دین نے پہلے ہی دے دیا 1450 سال پہلے, کدھر بھٹکتے پھر رہے؟ غم, پریشانی, مصیبت, تکلیف, کئی دعائیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھی ہے پڑھو تو پھر ہے نا. نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت, ایک آیت, اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ ایک آیت نماز پڑھ کے پڑھ لے اگلی نماز تک وہ بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. بیماری نہیں لگ سکتی, غم نہیں آ سکتی, تکلیف نہیں آ سکتی, مصیبت نہیں آ سکتی. اچھا یہ باتیں تو تھیں مصیبت آنے سے پہلے, بڑی بے شمار باتیں تھیں. یہ دعائیں ہیں کہ جو مصیبت کو آنے نہیں دیتی, غم آنے نہیں دیتی, تکلیف آنے نہیں. کچھ دعائیں ایسی, چونکہ کافی وقت ہو رہا ہے میں بات کو مختصر کرنا چاہ رہا ہوں, کچھ دعائیں ایسی ہیں جو غم آ جائے غم ٹال دیتی ہیں, مصیبت اتر جائے مصیبت ٹال دیتی, تکلیف آئے تکلیف دور کر دیتی, بیماری آئے بیماری مٹا دیتی ہیں. سنیں وہ بھی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دو روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اسماء بنت امیس صحابیہ ہیں, یہ کچھ پریشان تھیں, کچھ غم میں تھیں, کوئی تکلیف میں مبتلا تھیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماء بندہ جب غم کا شکار ہو, مصیبت کا شکار ہو, تکلیف کا شکار ہو, بندہ یہ جملہ کہہ دے. جملہ ذرا سنیے گا اور میرے ساتھ انشاءاللہ کہنا ہے, اللہ کہیں, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہی شیئا. پھر پڑھ لیں, اللہ ربی لا اشرک بہی شیئا. مشکل ہے, بڑا لمبا ٹائم, بڑی لمبی بات نہیں, مختصر سا جملہ. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ پریشان ہو, غم کا شکار, تکلیف کا شکار, یہ جملہ کہہ دے اللہ اس کا غم دور کر دیتے ہیں. بیمار ہو اللہ بیماری دور کر دیتے ہیں, پریشان ہو اللہ پریشانی دور کر دیتے ہیں. میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا, چلتا ہی گیا.